ایک صحابی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیہقی کی روایت ہے، کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کی آل سے محبت نہیں رکھتے، آپ کی آل سے یا آپ کے خاندان سے وہ بغض رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر ہوگی، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، یا تو وہ منافق ہوگا جو رسول پاک کی آل سے بغض رکھتا ہے، نمبر 1، صرف دکھاوے کا مسلمان، اندر سے کافر ہوگا تبھی وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں یا تو وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا، ولد الزنا ہوگا، تب وہ اہل بیت کا بغض اپنے دل میں پالتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ ولد الحیض ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں ایام حیض میں تھی جب اس کا نطفہ حمل میں قرار پایا ہوگا حرام طریقے سے۔ میرے عزیزو، یہ بات بھی مسلمان جانتے ہیں، عورتوں کی ناپاکی کے دن آتے ہیں مہینے میں، ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ جمع اور شباشی حرام ہے، اور ان دنوں میں جو ان کے ساتھ جمع کیا اور نطفہ قرار پایا تو حرام طریقے سے نطفہ قرار پایا، اور فرمایا گیا اس کو ولد الحیض کہا جاتا ہے۔ یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہوگی تبھی وہ بغض رکھتا ہوگا۔ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا تھا، یا تو منافق ہوگا، یا زنا سے پیدا ہوا ہوگا، یا حیض کا بچہ ہوگا۔ ہاں، اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا ظاہر سی بات ہے، یزید کی تعریف کرنے سے صرف اور صرف امام حسین کو اذیت نہیں، آج پوری کائنات میں جتنے سادات ہیں ان سب کو اذیت دینا ہے، ان سب کو اذیت پہنچے گی۔ اس لیے اس بے ادب گستاخ فرقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو دشمنان اہل بیت سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو جنہوں نے بھوکا پیاسا مار ڈالا، ان خاندانوں کے ساتھ آج لوگ محبت اگر رکھتے ہوں تو میں ان کی مذمت کرتا ہوں، یقیناً تمہارے اندر بھی ان 3 برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ خوشخبری ہے۔ ایک تو وعید میں نے سنایا، وعید کہتے ہیں عذابات کا ڈر سنانا، سزاؤں کا ڈر سنانا، اور بشارت کہتے ہیں خوشخبری۔ ایک وعید سنایا ہوں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے لیے، تو ایک بشارت بھی سنا دوں اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی آل سے محبت کرتے کرتے دنیا سے مر گیا، اسے شہادت کی موت عطا کی جائے۔ اللہ ہمیں وہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم آج اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، نسب سے اگرچہ نہ ہوں لیکن ہم محبت کے حسینی ہیں، اور الحمدللہ جس سلسلے سے بیعت ہوتے ہیں وہ سلسلہ بھی حسینی ہے۔ آج جتنے سلسلے ہیں اکثر سلسلے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو پہنچتے ہیں وہ امام حسین سے ہو کر پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر قادری سلسلہ جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ پورے کے پورے اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے، اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے۔ اگر آپ سرکار پیر پیراں میر میراں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں
تو ذرا اوپر کا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کیسے اہل بیت امام علی رضا کے بعد امام موسیٰ کاظم کے اوپر امام جعفر صادق کے اوپر امام باقر کے اوپر امام زین العابدین کے اوپر شہید کربلا امام حسین، ان پر سیدنا حیدر کرار علی مرتضیٰ، ان پر محمد رسول اللہ۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں حسینی سلسلہ عطا فرمایا، تو پھر یہ ہم پر فرض بنتا ہی ہے کہ جب محرم آئے تو ہم اپنے اس سلسلہ پاک کے تمام شیوخ اور مشائخ کا تذکرہ کریں۔ میرے عزیزوں، آج کی رات وقت کم دیا گیا ہے، بہرحال اگرچہ مسجد میں ہے لیکن پھر بھی میں وقت کی یہ قدر و قیمت کو جانتا ہوں اور زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، آج بڑی رات ہے، کربلا کے واقعات سننے کے لیے لوگ حاضر آئے ہیں، میں شروع کرتا ہوں بلا تمہید، بغیر کسی آپ کو ادھر ادھر لے جائے۔ تاریخ کے اوراق میں جب آپ پڑھیں گے یا پیچھے آپ زمانے ماضی میں جائیں، دیکھیں ہوا کیا تھا، یہ کربلا کی داستان میرے عزیزو یہ اچانک رونما ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی بشارت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی عطا کی تھی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، 6 سے 7 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر پاک میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، کئی صحابہ نے سنا تھا، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شیشی میں مٹی بھی دی تھی اور کہا تھا، ام سلمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ایک میدان کی مٹی شیشی میں لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے امام حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اس جگہ کی مٹی میں آپ کو لا کر دیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ یہ حضرت ام سلمہ کے پاس امانت تھی، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ام المومنین باحیات تھیں، انہوں نے اپنی شیشی اٹھا کر دیکھی، جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی اس دن مدینہ طیبہ میں ام سلمہ کے گھر موجود یہ شیشی لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کی بشارتیں اور اس کی خبریں پہلے دی جا چکی تھی۔ بیچ میں چلتے ہوئے میں ایک بات کہہ جاؤں گا، بعض لوگ خاک شفا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہم بھی گئے تھے کربلا سے کچھ خاک اور کچھ کنکریاں اٹھا لائے تھے، کچھ لوگوں نے کہا وہاں کی مٹی ادھر نہیں لانا چاہیے، ادھر نہیں لانا چاہیے۔ میرے عزیزو روایت تو ملتی ہے کہ جبرائیل جب اٹھا سکتے ہیں کربلا کی مٹی، جب سید الملائکہ جبرائیل امین لا کر وہ بھی سید الانبیاء کو دے سکتے ہیں تو ہم امتی ہیں میرے عزیزو۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لختے جگر جہاں پر آخری آرام گاہ ہے، وہاں کی مٹی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہم سمجھتے ہیں۔